لا 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 نحتاج المال. اچھا، اب ہم آج جو ہے نا، میں نے کچھ پکایا، کچھ بھی نہیں کرا، کیونکہ میں نے کہا میں یہ سیرہ کی سیریز میں اللہ سے مدد مانگ کے شروع کر رہی ہوں. رمضان آنے والا، اور میری بہت خواہش تھی، اور میں خود بھی پڑھ رہی تھی. تو وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ حدیث ہے نا کہ بلغ انی ولو آیا، تو جو پڑھو آگے کرو. اور پھر میسج بھی آئے کہ نہیں سب کو، کہ ہاں نہیں کر لیتے ہیں الحمدللہ. تو جیسے جیسے میں پڑھتی جا رہی ہوں نا، آپ لوگ بھی میرے ساتھ انجوائے کریں گے، اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیر کر کے آئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلے پڑھا سیرہ پڑھنا کیوں ضروری ہے، سیرہ جاننا کیوں ضروری ہے. آج میں آپ کو بتاتی ہوں جو سیکنڈ نمبر پہ میرا آج کا یہ جو سیریز کا نمبر 2 ہے، ہم شمائل اور خصائص نبی کے اوپر بات کریں گے. شمائل ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس، اور خصائص ہوتے ہیں کوالٹیز. خصوصیت نہیں کہتے اردو میں، کمالات ہیں، خصوصیت ہے کسی کے اندر بھی. اور جو شمائل ہوتے ہیں وہ کچھ خاص کیا کہتے ہیں کیریکٹر فیچرز ہوتے ہیں، کچھ کوالٹی ہوتی ہے اسپیسیفک پرسن کی. تو وہ کیریکٹرسٹکس کو عربی میں شمائل کہا جاتا ہے. اور وہ جو ہوتے ہیں کیریکٹر، وہ کسی کی بھی پرسنالٹی کی فاؤنڈیشن ہوتے ہیں. اور جو ٹریٹس ہیں نا، وہ ٹریٹس ہوتی ہیں خصائص، خصوصیات، کہ وہ بندہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پرسنالٹی کو شو کرتی ہیں. اور یہ جو شمائل اور خصائص ہیں، یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے جیسے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جب بات کر رہے ہیں، تو اب ہم اس کے اوپر آتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا شمائل تھے اور کیا. بہت بڑی بات ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹرسٹکس کو ڈسکس کرنا، جو ہم جسٹس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو دیا ہے، ہم انسان کی ذات تو اس کے مقابلے میں ان کا وہ رتبہ بیان کرنا ہی بہت مشکل ہے. کیونکہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے نا کہ علم نشرح لک صدرک، ہے نا، ورفعنا لک ذکرک. وہی جو تیسری اللہ علم نشرح لک صدرک، اس کے اندر تیسری چوتھی آتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، کہ اے نبی ہم نے آپ کی ریمیمبرنس کو اونچا کر دیا. رفعنا، ریز کر دیا، وی ریزڈ یور ریمیمبرنس. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف کری، اور اس کے جب ذکر کو اتنا اوپر کر دیا، تو ہم لوگ کی کیا اوقات ہے کہ ہم ان کی اس کو بتا سکیں. لیکن پھر بھی انسان کوشش کرتے ہیں، اور سیرہ کے اندر ہم ان کے خصائص اور شمائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کری ہے، اپنا جب بھی ذکر کیا نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو اس کے فوراً بعد ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے. تو ہم اس کے اوپر آج ڈسکس کریں گے. اچھا، پہلے ہی دعا کرنی چاہیے. میں جو یہ ویڈیو شروع کرنا ہے نا، اس سے پہلے ہمیشہ کر لیتی ہوں. وہ جو دعا ہے حضرت موسیٰ کی دعا پڑھنی چاہیے. آپ لوگ بھی پڑھا کریں اگر آپ کو لگے کہ کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، اور تو اس کے لیے یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اللہ بہت اثر رکھتی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ کھول کے باطل کو باطل دکھا دے اور حق کو حق دکھا دے، اور ہم اسے فالو کریں جو بہترین ہو ہمارے لیے نا. یہ دو دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں. میں پڑھ لیتی ہوں، خالی آپ لوگ کو آج بتا رہی ہوں کہ آپ کہیں گے یہ دعا تو پڑھتی نہیں ہے، فوراً شروع ہو جاتی ہے. تو میں اس لیے بتا رہی تھی کہ میں پڑھ لیتی ہوں. آپ لوگ بھی پڑھا کریں جب کچھ اچھا کسی کو اپنی فیملی میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. سورہ انبیاء کی آیت ہے 107، اور اس کے اندر آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے اے نبی آپ کو کیا بنا کے بھیجا، ایکسیپٹ رحمت، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد اپنے نبی کا ذکر کیا. جیسے شہادت کلمہ ہے، جب بھی آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا، ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آ گیا نا ذکر. اسی طرح جب اذان ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہی کلمہ آ رہا ہوتا ہے. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، حضور پہ صلوات بھیج رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کر کے ان کا احترام بتا دیا، ان کی پوزیشن بتا دی کہ وہ کیا ہیں. اور ہمارے نبی جو ہیں وہ رحمت اللہ، ان کا اس دنیا کے اندر آنا ہمارے لیے رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ان کا بھیجا جانا رحمت ہے. ان کا جو میسج آیا ہے ہمارے لیے، وہ جو قرآن آیا ہے وہ ہمارے لیے رحمت ہے. ان کی تمام تعلیم جو سنہ حدیث کی شکل میں ہے،
وہ ہمارے لیے رحمت ہے. انہوں نے ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کر کر ہم اپنی زندگی کے اندر جو وہ کرتے ہیں تو وہ بھی رحمت ہو جاتی ہے. ہر چیز جو ہے ان کی زندگی کی وہ ایسوسیٹڈ ہے رحمت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے نا, کتنی بڑی بات ہے. اور دوسرا پھر جب ان کے دوسرے ٹریٹس کے اوپر ٹریٹس کہہ رہی ہوں کیریکٹرسٹک کے اوپر آتے ہیں تو ان کے کئی نام ہیں. ان کے کئی نام ہیں, کچھ نام انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں اور کچھ نام ہیں جسے اللہ نے دیے ہیں. قرآن کے اندر ان کا ذکر ہے محمد اور احمد. ٹھیک ہے, اور کچھ صحابہ کرام نے دیے تھے, پیپل آف مدینہ میں بھی دیے گئے تھے. جو وہ نام تھے وہ کیا تھے, ہم نے اپنے بچپن میں پڑھا, صادق الامین. ہم نے ہمیشہ اسکول میں پڑھا ہے نا, صادق امین جو نام دیا گیا انہیں کمپینینز کی طرف سے. وہ کیوں دیا تھا کہ وہ اپنی پروفٹ ہوڈ سے پہلے بھی سچے رسول, سچے آدمی تھے. وہ ایک امانت دار آدمی تھے, اسی لیے تو حضرت خدیجہ نے ان سے اپنا ٹریڈ کروایا تھا. تو یہ ایک نام ان کا لقب کہہ لیجئے صادق الامین دیا گیا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ انہوں نے بتایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میں بک سے بھی آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کہ میرے آئی ہیو نمبر آف نیمز, آئی ایم محمد, آئی ایم احمد, آئی ایم ماہی. تو ماہی جو ہے نا وہ روٹ ورڈ ہے اس کا, ماہ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, ماہ کا مطلب ہوتا ہے اریز کر دینا. جیسے ربر ہوتی ہے نا, اریز کر دیتی ہے. آپ نے پینسل سے کچھ لکھا ہو تو اس کو اریز کر دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ماہی ہوں, الماہی ہوں, میں آیا ہوں جو کہ کفر کو اریز کر دوں گا, مٹا دیں گے. تو وہ اس لیے آئے تھے. ٹھیک ہے, ان کے آنے کے بعد کیسے اسلام پھیلا, کیسے کفر ختم ہو گیا. دوسرا نام انہوں نے کہا میرا نام ہے الحاشر. حاشر حشر سے نکلا ہے. حشر کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنے والا, دا گیدرر. تو اس کا یہ کہ جب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کے بعد قیامت آئے گی, ان کے پیچھے لوگ جمع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تب قیامت کے اندر. اور دوسرا یہ کہ وہ سگنلنگ بھی ہے نا کہ نبی آخر نبی آئے ہیں, اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا, اب قیامت ہی آئے گی. تو ہیزا حشر کا سگنل بھی دے رہے ہیں وہ ان کا آنا جو ہے. ٹھیک ہے, تیسرا ان کے بعد ہے کہ آئی ایم العاقب. عاقب کہتے ہیں عقب, پیچھے. پیچھے نہیں ہوتا مڑ کے دیکھنا یا پیچھے. تو عاقب جو ہے دا لاسٹ, ہی از دا لاسٹ. وہ کہتے ہیں آئی ایم دا فائنل میسنجر, میرے بعد کوئی پیچھے نبی نہیں آ رہا ہے. آئی ایم دا لاسٹ ان دا لائن آف پروفٹ. تو العاقب ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا میں پروفٹ ہوں ریپینٹنس کا. انہوں نے سکھایا ہمیں ریپینٹ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, ریپینٹنس کا ہم نبی ہیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد انہوں نے کہا میں مقفع ہوں. مقفع جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے وقفہ, وقف سے نکلا ہے. وقف کہتے ہیں نا وقفہ کرنا یہ. تو انہوں نے کہا وقف کرنا ہوتا ہے ٹو اسٹاپ. تو انہوں نے کہا ہی از دا ون, جو انہوں نے لانگ چین آف پروفٹ ہوڈ کو وقف کر دیا, اسٹاپ کر دیا. اور ان کا آنا بھی آخری میں, آخری پروفٹ ہیں تو وہ وقف کر رہے ہیں, مقفع ہیں. اور دوسرا ان کا میسج بھی آخری میسج ہے تو وہ مقفع ہیں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے پھر ایک اور نام اپنا بتایا کہ آئی ایم دا پروفٹ آف ملاحم. ملاحم کہتے ہیں ٹرائلز کو, ٹرائلز. اور ٹرائلز کیا ہیں, جنگوں کی شکل میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اندر جنگیں بہت زیادہ ہیں اور اس وقت اچھا ان کے لیے وار بوٹی بھی حلال ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. تو یہ ان کے کچھ نام تھے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے نام جو ہیں یہ ان کے کیریکٹرسٹکس کے ساتھ تھے. جیسے ہم کریں حاشر حشر کرنے والا, یعنی ایڈجیکٹو کے طور کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو دو نام ہیں وہ ایک پراپر ناؤن ہیں جو قرآن کے اندر آئے ہیں, محمد اور احمد. قرآن کے اندر جو محمد نام ہے وہ 4 دفعہ آیا ہے, 4 دفعہ آیا. اور اس کے جو آیا میں آپ کو اس کے آیتیں سورہ بتاتی ہوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے اندر آیا, آل عمران کے اندر 144 میں آیا ہے. سورہ محمد کے اندر, محمد تو نامی محمد ہے, تو سیکنڈ آیت کے اندر آیا. الفتح کے اندر آیا آیت نمبر 29 کے اندر. ٹھیک ہے, اور احمد جو نام ہے وہ ایک دفعہ ہی مینشن ہوا ہے, اور وہ حضرت عیسیٰ مسیح جو ہے نا ان کی زبان سے آیا ہے. ٹھیک ہے, تو بہت احمد اور محمد کا روٹ ورڈ حامیم دال ہے, حمدہ. یعنی کیا ہے, حمیدہ یحمدو حمدن, یعنی پریز کرنا. ٹھیک ہے, اب جب یہ ہم پریز تعریف کو کہتے ہیں. اچھا, جب ہم حمد کا ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے لیتے ہیں نا تو وہ آتا ہے, تعریف بھی آتی ہے, شکر بھی آتا ہے. جب ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں الحمدللہ, تو ہم خالی اللہ کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے, ہم اس کا شکر بھی بجا لا رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی خاص صرف اللہ کے لیے, یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی کی, ہمیں ضرورت ہے اس کی حمد کرنے کی. اللہ جو ہے وہ کچھ نہ بھی ہو, کچھ ہو بھی, اللہ از وردی آف پریزز.
اللہ از وردی آف گریٹیٹیوڈ کہ اس کا ہے، اس کا حق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کا حق ہے کہ اس کی حمد بیان کی جائے. ٹھیک ہے، یعنی ایسے آپ اگزامپل لے لیں، اگر آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے تو آپ اس کا شکر کرتے ہیں نا کہ تھینک یو. آپ ضروری نہیں اس کی تعریف کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی پسند آ رہا ہے، کوئی پلیئر پسند آ رہا ہے، کوئی چیز، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا تھینک یو تو نہیں. آپ کو کوئی کرکٹر پسند ہے تو آپ کہیں گے واہ وہ بہت اچھا کرکٹر ہے، بٹ آپ اس کو شکر تو نہیں کریں گے نا، شکر تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کے لیے ہم شکر بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں. لیکن جب ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف کے معنی میں آتا ہے. تعریف کے معنی میں کس طرح آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تعریف کری، اللہ کے اینجلز نے اپنے اس نبی کی تعریف کی، تمام پروفٹس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ارتھ کے اوپر جتنے لوگ ہیں انہوں نے تعریف کی، آسمانوں میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوئی. ٹھیک ہے، پریویس نیشن جو بھی امہ کرنٹ امہ ہے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کری ہے. کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کرے. اور سیکنڈ یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ کتنے مسلمان ہیں اس دنیا کے اندر، اتنے مسلمان ہیں ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلوات آ جا رہے تھے، صلوات بھیج رہے ہوتے ہیں نا، درود شریف بھیج رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نماز ہر وقت ہو رہی ہے، دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں اذانیں ہو رہی ہیں اور نماز ہو رہی ہے، اور جب نماز ہو رہی ہے تو اللہ کا ذکر آ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے. تو 24 آورز اللہ کا ذکر آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے. یہ تو وہ باتیں کہ اب عمرہ حج کے اندر تو ایک لوکل ٹائم پہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، حرم کے اروا کا اندر ہر وقت لوگ ہیں، کس کا ذکر آ رہا ہے؟ اللہ کا ذکر آ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزز آ رہی ہیں، حمد ہو رہی ہے، اللہ کی حمد بھی ہو رہی ہے، نبی پاک کی بھی حمد ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ پریزز ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی ہو رہا ہے، دنیا میں کہیں نہ کہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک کا ذکر ہو رہا ہے، تسبیح ہو رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ساتھ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے، مدینہ شریف میں ذکر. تو 24/7 جو ہے نا، پیپل اراؤنڈ دا گلوب جو ہے نا، دے آر پریئنگ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ دے آر پریزنگ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ والنٹری خالی نہیں ہو رہا ہے، یہ انوالنٹری، یہ دونوں اس کے اندر ہو رہا ہے. اب لیکچرز ہو رہے ہیں دنیا میں، کہیں دن ہے کہیں رات ہے، لیکچرز ہو رہے ہیں حضور کی سیرہ کے. اب ہم نہیں بیٹھ کر کے یہاں بات کر رہے، کئی لوگوں کا دن ہوگا لیکن ہم ذکر کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہاں سے کینیڈا سے. ٹھیک ہے، تو جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دا پروفٹس الٹیمیٹ پریز جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہیومینٹی ہے نا وہ ان کو پریز کرے گی قیامت کے دن. قیامت کے دن وہ کیا ہے؟ جیسے ہم پڑھتے نہیں ہیں اذان کے بعد پڑھتے ہیں اللہم رب ھذی الدعوۃ القائمۃ والصلاۃ القائمۃ محمد الوسیلۃ والفضیلہ، تو انہیں جو مقام محمود ملے گا، محمود کا ورڈ بھی ہم سے نکلا ہے نا، وہ ہمیں ہمارے نبی کو ملے گا، اور کسی کو تو نہیں ہے اللہ نے دیا ہوا وسیلہ شفاعت، ہمارے نبی انٹرسیشن کریں گے، تو وہ محمود جو مقام محمود ہے وہ بھی ہم سے نکلا ہے، تو وہ بھی ہمارے نبی کا خاصہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر امام بخاری اور امام صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم ساری امت جو ویٹ کر رہی ہوگی تو وہ جائیں گے پہلے حضرت آدم کے پاس اور ان سے کہیں گے آپ تو ہم سب کے فادر تھے، کیونکہ ہم انہی کی اولاد ہیں، ہے نا، اب ابن آدم اور ہم سب انہی کی اولاد ہیں. تو ہم کہیں گے آپ کو تو اللہ نے روح پھونکی، اپنے ہاتھ سے بنایا، کہ یا اللہ تو آپ اللہ سے شفاعت کریں. تو وہ کہیں گے نہیں نفسی نفسی میں نہیں کر سکتا. وہ کہیں گے آئی ہیڈ لیپسڈ. وہ کہیں گے کیا؟ کیونکہ انہوں نے جنت کا وہ پھل کھا لیا تھا، اس وجہ سے جنت سے نکال دیے گئے تھے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ جائیں گے حضرت نوح کے پاس، نوح سے وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی. وہ کہیں گے نہیں میں نے اپنے بیٹے کی وہ کر لی تھی اور میں نے اپنی قوم کے لیے، میں تنگ آ گیا تھا 950 سال ان کی کر کے دعوت ان کو دے کے، اور نہیں تھے تو میں نے کہا تھا ختم کر دے، ان کا نیست نابود کر دے. اور ان کے بعد نوح کہتے ہیں نا آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے نوح کو؟ کیونکہ انہوں نے بالکل ہی وہ پوری ختم کر دی تھی نا، انسانیت ختم ہو گئی تھی. پھر نئے سرے سے نوح کے جو لوگ تھے تھوڑے سے، ان سے نئی زندگی اور نئی پوری نوع انسانی پیدا ہوئی. تو وہ اس طرح جائیں گے. پھر نوح کے بعد وہ کیا ہوگا کہ وہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے. میرے خیال میں حضرت ابراہیم کا ہی ذکر ہے. ہاں، تو وہ بھی وہاں پر جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی. تو وہ کہیں گے نہیں میں نے نا 3 جھوٹ بول دیے تھے. تو وہ 3 جھوٹ ایکچولی نبی ایسے کرتے نہیں ہیں، تو وہ خالی اس کو بتا جا رہا ہے کہ ایز ناٹ بینگ لائی نہیں تھے، وہ ان کے اندر کوئی حکمہ تھی. فرسٹ یہ تھا تو انہوں نے جب ان کو ان کے آزر جو ان کے باپ تھے وہ
آئیڈل کا چکر تھا نا، یاد ہے آپ لوگ، اگر آپ کو پتہ ہو کہ وہ بت پرستی سے منع کرتے تھے اپنے باپ کو، تو وہ سنتے ہی نہیں تھے. تو وہاں فیسٹیول تھا تو سارے لوگ جا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم نے اپنے ابا کو کہا نہیں میری طبیعت صحیح نہیں ہے میں نہیں جا رہا، تو وہ نہیں گئے تھے. تو کہتے ہیں میں نے یہ غلط بات کری تھی. پھر انہوں نے جب وہ چلے گئے انہوں نے سارے بت توڑ کے اور وہ ہتھوڑا سب سے بڑے والے بت کو رکھ دیا تھا. اور جب سب واپس آئے انہوں نے کہا ہے بت کس نے توڑ دیا، تو انہوں نے کہا اس نے توڑا، اس سے پوچھو. تو سیکنڈ وہ تھا. پھر حضرت سارہ کے ساتھ جب مصر کا بادشاہ ان کے اوپر بری نظر رکھ رہا تھا تو انہوں نے کو سسٹر مینشن، تو انہوں نے کہا نفسی نفسی میں نہیں کرا. پھر ان کے بعد وہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے مجھ سے غلطی سے he killed somebody in Misr، and پھر وہ مدین گئے تھے نا تو کہیں گے نفسی آپ آگے جائیں. اسی طرح جب سب نبیوں کے پاس کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، اور وہ مقام محمود ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو انٹرسیشن کا حق دیا ہے اور پریزز ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. اچھا، اور جو یہ محمد ورڈز ہوتا ہے نا، اٹ کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوس پریز، اگین اینڈ اگین، بار بار پریز کر رہے ہیں. تو یہ ایک کوانٹٹی کو مینشن کرتا ہے. اور اس کو حضرت محمد ورڈ جو ہے حضرت موسیٰ نے بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کرا ہے، ریلیٹ، کیونکہ بنی اسرائیل بہت بڑی تھی نا، کوانٹٹی میں بڑی تھی، تو کوانٹٹی، اور یہ محمد کا ورڈ بھی کوانٹٹی میں. اسی طرح حضرت عیسیٰ کوانٹٹی چھوٹی تھی، ان کے حواریون جو تھے وہ کم تھے، تو کوانٹٹی مینشن کرتے ہیں، کوالٹی مینشن کرتا ہے. احمد جو ہے وہ کوالٹی کو مینشن، اٹ انڈیکیٹس دا کوالٹی، یعنی بہترین حمد. وہ والی ہے بار بار حمد محمد کا مطلب، اور احمد کا مطلب ہے بہترین حمد ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو وہ اس کے ساتھ ان کو کوریلیٹ کیا گیا ہے کوالٹی اور کوانٹٹی کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد کیا خصائص ہیں، کیا کمال ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس میں سب سے بڑا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہی از اے فائنل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی از دا فائنل پروفٹ، اس کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا. اچھا، اس کے بعد کیوں کہا گیا ان کو پروفٹ کہ ہی واز اے خاتم النبیین؟ سورہ احزاب کی جو آیت ہے 40، اس کے اندر ذکر ہے خاتم النبیین کا ورڈ ہے کہ خاتم، سیل آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوسرا خصائص ان کا کیا ہے کہ the prophethood of محمد صلی اللہ علیہ وسلم was decreed، پہلے ہی لکھ دی گئی تھی کہ حضرت آدم کے اندر روح پھونکنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفٹہڈ کو مینشن کر دیا گیا تھا. تیسرا کیا ہے، ہی از دا اونلی ہیومن بینگ جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کے نام کے ساتھ قسم اٹھائی ہے. وہ قسم کیا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس فرشتے آئے تھے نا، تو وہ ذکر جو پورا آیا ہے تو وہ سورہ حجر کی آیت ہے، اور وہ سورہ حجر کی کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 72 کے اندر. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کا ذکر کر رہے ہیں اور قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کے کر رہے ہیں کہ قسم ہے مجھے، آئی سویئر بائی یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قوم ہے نا لوط کی، یہ جو قوم گے اور ہوموسیکچولیٹی میں لگی ہوئی ہے، یہ بے شک جو ہے نا انٹاکسیکیشن میں ہے، لسٹ کے انٹاکسیکیشن میں ہے، اور یہ اس کے اندر گھومے پھرے جا رہے ہیں انٹل کہ ان کی ڈیتھ پکڑ لے گی ان کو. تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھا کے اتنی بڑی بات کری تھی. تو ہمارے نبی کی صرف قسم اٹھائی گئی ہے، یعنی یعنی بینگز کے اندر، ہیومن بینگز کے. اس کے بعد ہی واز دا اونلی میسنجر جو کہ بھیجے گئے ہیں ہیومینٹی کے لیے، اور اس کے علاوہ کوئی میسنجر جو ہے وہ ڈفرینٹ نیشنز کے لیے آتے تھے، جیسے بنی اسرائیل کے لیے آئے، ہر قوم کے لیے آتے تھے. نوح کے لیے آئے، قوم ہود کے لیے، قوم ہود حضرت قوم عاد تھی ان کے لیے آئے، سمود کے لیے آئے، ان کے الگ الگ آئے تھے نا نبی. لیکن ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے آئے، پوری دنیا کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر کیا کہا گیا؟ سورہ احقاف کی آیت ہے اس کے اندر. اچھا نہیں، وہ دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد ہے کہ ہی از دا اونلی پروفٹ سینٹ ٹو جن کو بھیجے گئے ہیں سوائے، اچھا جن کو پروفٹ جو ہے نا، پروفٹ ہمارے لیے بھی آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنوں کے لیے بھی آئے تھے، ان کی تعلیم، ان کے ایمان کے لیے بھی آئے تھے. اس کے علاوہ کسی اور پروفٹ کو یہ نہیں اعزاز کہ انہیں جنوں کی طرف بھیجا گیا ہو، سوائے جن جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بلیو کرتے تھے. یہ کہاں مینشن ہے؟ سورہ احقاف ہے، اس کی آیت ہے اس 30، اس کے اندر ہے کہ جن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے اور کلام سن کر اپنی قوم کے پاس واپس گئے تھے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اے میری قوم، ہم نے ایک کلام سنا، یہ ویسا ہی کلام ہے جو ہم نے موسیٰ کے وقت میں سنا تھا، اور موسیٰ نے کہا تھا کہ آئیں گے بعد میں ایک نبی اور جو کنفرم کریں گے. تو یعنی اس وقت حضرت موسیٰ پہ جن بلیو کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کسی جن کے لیے نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے.
اس کے اندر، ٹھیک ہے. اور ان کو سب سے بڑی امہ دی گئی ہے، ہم نبی کی سب سے بڑی امہ ہوگی قیامت کے دن. کتنی بڑی بات ہے ہم سب کے لیے. اور ان کو سب سے بڑا قرآن کا معجزہ دیا گیا. یہ قرآن کا معجزہ ہر معجزے پہ بھاری ہے. وہ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں قرآن ایک جیسا ہی ہے. یہاں میں قرآن کھولوں، پاکستان میں قرآن کھولوں، امریکہ، انڈیا، بنگلہ دیش، کہیں بھی قرآن کھولوں گی، کھولیں سیم آیتیں، کوئی چینج نہیں ہوا، پریزرو تھا. اور یہ معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا. اسی طرح حافظ قرآن، دنیا کے کسی حصے کا حافظ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، سارے کے سارے وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. سب کو ساتھ بٹھا دیں اور کسی کو بٹھا دیں، فرق دیکھ لو، کوئی فرق نہیں ہوگا. تو یہ بہت بڑا قرآن کا معجزہ ہے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ دوسرا سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے، کمال کیا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء والمعراج پہ بلایا گیا. کسی اور نبی کو اوپر بلا کے نمازوں کا تحفہ ایسے نہیں ملا. کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی عزت نہیں دی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ اسراء والمعراج وہاں میں ملی تھی. وہاں نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ دیا گیا تھا نا. تو یہ تو ہمارے نبی کے لیے بہت بڑی بات ہو گئی. ہی از دا لیڈر آف آل ہیومینٹی، تمام دنیا کی. تبھی تو وہ ہر جگہ ہم لوگ کے اوپر دعوت دین کا ہم لوگ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کے بعد کیا ہے کہ ان کی گریو، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم گریو ول بی دا فرسٹ گریو جو اوپن ہوگی آن دا ڈے آف ججمنٹ کے اوپر. سب سے پہلے ان کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، ان کو سب سے پہلے حوض دیا جائے گا، حوض کوثر کا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہم حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروب پئیں اور ہم ان کی شفاعت ملے. اور اس کے بعد ہے وہ سب سے پہلے ہوں گے جو صراط ہے، جو ہے نا اس صراط کے پل صراط کے اوپر سے جائیں گے. اور وہ سب سے پہلے ہوں گے جو جنت کے دروازے پہ نوک کریں گے. اور وہ سب سے پہلے ہوں گے جو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، الحمدللہ. اور ان کا سب سے پہلا نام ہوگا جو جنت کے دروازے کے پاس جاؤ کہیں گے نا کون کہ نوک کریں گے تو فرشتے پوچھیں گے تو وہ اپنا نام بتائیں گے تو ان کے کہنے پہ گیٹ آف پیراڈائز کھول دیے جائیں گے. اور وہ سب سے پہلے ہیں اور سب سے بڑے ہیں جو ہائیسٹ لیول آف پیراڈائز ان کو ملے گا، جو کہ انٹائر لیول ہوگا صرف انہی کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی عزت، احترام اور یہ رتبہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ جو تیسرا پایا نا تلک الرسول فضلنا بعضکم علی، تو ہمارے نبی کی فضیلت آپ دیکھ لیں، ان کے شمائل دیکھ لیں، ان کے خصوصیات دیکھ لیں. یہ جو ہم نے آج پڑھا، ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہمیں بہت، ہمارے لیے اللہ نے پتہ نہیں، میں کہتی ہوں کہ اللہ نے پتہ نہیں کیا رحم کرا، کیا کرم کرا کہ اس امت محمدیہ میں ہمیں پیدا کر دیا کہ ہمیں فخر کرنے کی بات ہے اور ان کی تعلیم کے اوپر ہمیں چلنے کی بات ہے کہ ہم ان کو فالو کریں اور ہمیں ان کی وہ کہتے ہیں نا ان کی وہ نصیب ہو جائے، ان کی ساتھ کمپینین شپ نصیب ہو جائے جنت الفردوس کے اندر انشاءاللہ تعالی. تو اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمیں اتنے بڑے نبی جن کو اللہ تکریم کر رہا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس قابل رکھا ہے؟ ہماری حرکتیں ایسی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہم ان کے امتی میں کہلانے کے لائق ہوں؟ جو ہمارے اندر آج برائیاں پھیل گئی ہیں، سیلف ریفلیکشن کی ضرورت ہے، ضرور کریں. یہ سیرہ میں صرف اسی لیے کر رہی ہوں کہ آپ اور میں مل کے پڑھتے ہیں اس کو، سیرہ کو، اور سیکھتے ہیں ان سے اور کوشش کرتے ہیں اتباع سنہ کی، اطاعت سنہ کی. جہاں قرآن میں ذکر آ رہا ہے واطیع اللہ واطیع الرسول، تو اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت اور میرے نبی کی اطاعت. تو کیا ہم کر رہے ہیں اطاعت، اتباع کر رہے ہیں؟ کیسے ہم نبی کی لائف سٹوری اب ہم پڑھتے جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی سننا، اس قرآن اور ان کی ٹیچوں پہ عمل کرنے والا بنائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیں، اگر آپ کو آج سمجھ آئی ہو تو آپ پسند کر رہے ہو تو کلک کریں، وہ کیا ہے، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور وہ جو بیل کا آئیکن ہے وہ دبائیں. انشاءاللہ یہ سیریز میں روز کی روز تھوڑی تھوڑی ہم کریں گے تاکہ آپ لوگ کو بھی کہانی کی طرح سمجھ آئے، مجھے بھی مزہ آئے اور میں ریفریش کر لوں اور آپ لوگ کو سمجھ آئے. پھر آپ بھی کچھ نہ کچھ سیرہ کے اندر کریں اور کمنٹس بھی بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، تو مجھے بھی اپنی غلطیوں سے آپ لوگ سے سیکھنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ تعالی. بس اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر کل دوبارہ آتی ہوں، کوکنگ اور ڈیکور بھی کروں گی، اسی ظاہر سی بات ہے اسی چینل سے کروں گی، بٹ یہ میں نے کہا یہ روز کر لیتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے مجھے لگا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا لا